أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم قادریہ میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بلند آواز سے آمین تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات گرامی وقار، آج کی جو تقریب سعید ہے، جیسا کہ مجھے احباب نے بتایا اور ابھی جناب ناظم صاحب نے بھی اعلان کیا، جناب حاجی ذوالفقار صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی سارے ثواب کی مناسبت سے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس تقریب سعید کو ان کے لیے باعث مغفرت بنائے اور ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے نعت و منقبت کی شکل میں کافی دیر اپنے مہمان شاہد سے خدمت لی اور اس سے پہلے جماعت اہل سنت کے موقر عالم دین حضرت مولانا غفران صاحب سے بڑی اچھی اور موقع اور محل کی مناسبت سے لگتی ہوئی گفتگو سماعت کی. اللہ تعالی ہم سب کو سرور کائنات کی سچی محبت میں زندہ رکھے اور آپ کے دشمنوں سے بھرپور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے اس نبی برحق ہادی اعظم کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ خراج درود پیش کیا جائے کہ جس کے لیے میرا اور تمہارا امام کہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے اوصاف جمیلہ، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے محاسن کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور غوطہ زن ہونے کے بعد جب نکلے تو کہنے لگے سرکار کی خوبیوں کو دیکھ کر حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اپنی بساط پر آپ نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ سارا مجمع مل کر، کسی کی زبان بند نہیں رہنا چاہیے، محبت کے تقاضے کے خلاف ہوگا اگر آپ خاموش بیٹھیں گے. بلند آواز سے مجمع درود و سلام کا ورد کرے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ سب نگریہ عاقل کے رہنے والے ہیں، عاقل کو بعد میں کر دیا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو، نگریہ عاقل عقل مند، نگری
اور عقل مند بستی، تو آپ عقل مند لوگ ہیں، اور عقل مند لوگوں کو بار بار اگر کہنا پڑے تو یہ عقل مندی کے خلاف ہوتا ہے نا۔ آپ اپنی زبان سے ذکر خیر اس نیت سے کیجیے گا کہ اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچ جائے، تو یہ آپ کا احسان بہی معنی ہوگا کہ ایک طرف تو سننے کا ثواب اور دوسری طرف بولنے کا ثواب۔ آپ کیا چاہتے ہیں، مرحومہ کو ڈبل فائدہ پہنچایا جائے یا سنگل؟ کیا خیال ہے آپ؟ تو پھر مجھے کہنا تو نہیں پڑے گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، خود ہی کہیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اکیلے آپ کہہ رہے ہیں، باقی سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جس مسلمان کے لیے جیسا ارادہ، جیسی نیت رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تیجوں میں جا کے شرکت کیا کرو، نواب صاحب بن کر گھروں میں پڑے رہتے ہو، ادھر چنے پڑے جا رہے ہیں، ادھر جناب نکل نہیں رہے ہیں۔ فرمایا تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آج جب تو کسی کے تیجے میں نہیں جا رہا ہے، کل تیرے تیجے میں کون آئے؟ عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ سمجھ گیا؟ اس لیے دوسروں کے یہاں بھی شرکت کیا کریں اور اپنے وقت کو قیمتی سمجھا کریں۔ میں نے آپ سے درود پاک کے لیے کہا تھا، شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید ایک دو چار زبانیں بند رہی ہو، وقت کی بات واقعی سب نے الحمدللہ پڑھ دیا اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں، جن کا نام ہے حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، کہیں کہیں جامع الرضوی، جس کو صحیح البہاری بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی گئی ہے، حدیث کو دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله تبارك وتعالى يوم القيامة مع الشهداء۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ جلسے کو میں خطابت چمکانے کی آماجگاہ نہیں سمجھتا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں جلسوں کو درسگاہ سمجھتا ہوں، اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں ایک درسگاہ دن میں لگاتا ہوں، دن میں ایک درسگاہ پڑھاتا ہوں اور رات میں ایک درسگاہ پڑھاتا ہوں۔ تو کچھ دین سیکھ کر جائیے، جلسے کا مین مقصد یہ ہے، ورنہ میری بھی پیدائش ڈسٹرکٹ رامپور کی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ زبان میں میری بھی سلاست ہے۔ اگر میں بولنے پر آؤں تو تفصیل کے ساتھ بڑی تیزی سے کہہ کے بات کو گزر جاؤں، لیکن آپ سمجھ نہ پائیں اور میں اپنا فن دکھا کے چلا جاؤں، مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ کر جائیں۔ ایک طرف میری طرف توجہ کریں، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر گردن میں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بھئی آئیے، اگر تھوڑا مالش کروا دیں آپ کی، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو بلا وجہ رخ مت موڑیے، اپنا رخ موڑنا اچھا نہیں ہوتا ہے نا۔ غور فرمائیے گا، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جو ایک بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار بھیجا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، درود آپ نے پڑھا ہے مصطفیٰ کریم پر، اور درود آپ پر بھیج کون رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا رب قدیر بھیج رہا ہے۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمارا خدا، ہمارا مالک جو غنی ہے، بے نیاز ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا ہے۔ بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار بھیجا کرتا ہے، اور اگر کوئی 10 بار کی عادت بنا لیتا ہے تو رب قدیر کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، درود ایک بار پڑھا 10 بار کیوں ملا؟ 10 بار پڑھا 100 بار کیوں ملا؟ دراصل ایک ضابطہ قرآن میں ذکر کیا گیا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا،
قرآن کہتا ہے جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 کا ثواب عطا فرمائے. اب یہاں 10 کے ثواب کا مطلب 10 گنا ثواب مل گیا. اب 10 گنا کو آپ بڑھاتے جائیے. رب کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم نے کہا یہ 10 پر ہی اکتفا نہیں ہوتا. ہم نے جب تیسرے پارے کو اٹھایا تو قرآن نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. آج بچہ ہمارا موبائل پر دیکھتا ہے 200 میں اتنا ٹاک ٹائم اتنا ڈاٹا مل رہا ہے. موبائل ریچارج کرایا جاتا ہے تو آدمی آفر کے پیچھے بھاگتا ہے. کسی نے کتابوں کا آفر دیا, کسی نے کسی چیز کا آفر دیا, مگر آفر لمیٹیڈ ہے, کچھ سمے تک ہے, سیمت سمے تک ہے, ختم ہو جائے گا. مگر یہ فیصلہ قرآن کا ہے جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک چلتا رہے گا. آپ بس خلوص سے نیکی کرتے جائیں. سرور کائنات فرماتے ایک نیکی پر اللہ 10 کا ثواب دے رہا ہے. اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایک دانے کی طرح جو دانا زمین میں ڈالا اس سے ایک پودا نکلا, اس میں 7 بالیاں نکلی, ہر بالی میں 100 دانے. پتہ چلا ایک نیکی کی تھی 700 تک کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا اللہ رب العزت نے ان 700 پر جا کر ہی لمٹ کر دی, یہیں پر حد ہو گئی, 700 سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا. قرآن پاک نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اس کے بعد بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے. اے میرے مولا وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا واللہ واسع علیم, اس لیے کہ اللہ وسعت والا ہے. یہاں فکر اس کو ہو جس کے پاس مال کم ہو. میرا رب تو ساری کائنات کا مالک ہے, وہ صرف کل کہتا ہے کائنات وجود میں آ جایا کرتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے پیچھے ہٹ کر نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں. ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, ایک پر ہمیں ہزاروں ثواب عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, رہ رہے منزل ہی نہیں. میرے امام کہنے لگے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا بھول چکا ہے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حاجی صاحب یہی بیٹھے, حاجی ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, بڑے افسوس کی بات ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جلسہ آپ نے کیوں کرا لیا؟ لوگوں کی فکر تو یہ بنتی چلی جا رہی ہے یار جلسوں سے ہوتا کیا ہے, جلسے کیوں کرائے, اپنے گھروں میں محفلیں کیوں سجائے. میں ان سڑی ہوئی اور خراب عقلوں کے بارے میں لفظ سڑی ہوئی کا استعمال کر رہا ہوں, ہوش و خرد کے ساتھ کر رہا ہوں, پورے دماغ کو نہیں, اس فکر کو سڑا ہوا سڑی ہوئی فکر کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ میلاد پاک کے خلاف جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا ذکر الہی کے خلاف جا رہے ہیں. ارے یہ وہی مسلمان ہے بیٹوں کی شادیاں ہو تب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بینڈ باجے میں ہزاروں کیوں خرچ کیے جائے. جب اس کے یہاں عرس کی تقریب آتی ہے تب بیکار اور بدکار وہاں پر بلائے جاتے ہیں قوال جو اشعار پڑھتے ہیں, کوئی کفری شعر پڑھ جاتا ہے, کوئی گمراہی والا شعر پڑھ جاتا ہے, وہاں ہزاروں لٹائے جاتے ہیں, تب اس کو سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور سرکشی پر ایک دوسری کی مدد نہ کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی عرس کے نام پر قفال کے نام پر چندہ لینے آیا تو صاف منع کرتا, ارے یار ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے, مصطفیٰ کی شریعت کو مانا ہے, ہمیں بے وقوف سمجھ رہا ہے, ہم نے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے, ہمیں مصطفیٰ کے فرمان کو پورا کرنا ہے, قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ عمل کرنا ہے. اور اگر کہیں جلسے کی تقریب ہو تو لوگوں تو یہ چاہیے کہ جلسے حقیقت میں دین سیکھنے سکھانے کا ایک پاکیزہ ماحول دیا کرتے ہیں, اس لیے ان سے دور نہیں, ہر موقع پر ہر محاذ پر جلسے ہو, علماء کو بلایا جائے. وہاں ہوتا کیا ہے, ہم کہیں گے وہاں ذکر الہی تو ہوتا ہے, اب ذکر الہی کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ آج بھی کہتا ہے جناب حافظ شمس الدین صاحب نے ہوٹل کھول لیا, 2 لاکھ کو 4 لاکھ کر
لیے. لوگ کہتے ہیں یار بڑا کامیاب ہے, اس نے شاندار گھر بنا لیا ہے. ہم نے کہا عقل مند وہ نہیں ہوتا جو 5 کو 10 میں تبدیل کر دے. عقل مند وہ نہیں ہوتا جو شاندار گھر بنا لے. عقل مند وہ نہیں ہوتا کہ جو عزت و وقار کے نام پر دنیا میں اپنی شہرت کا خواہش مند ہو اور جھوٹی عزتوں کے چکر میں لگا رہے. ہم نے کہا عقل مند کون ہے؟ قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن نے کہا آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں, رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم نے کہا عقل والوں کی پہچان بتا. قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما. عقل والے وہ ہیں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بستروں پر لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان اولیاء کرام مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. اور سنو, یہ محفلوں کی اگر قدر سمجھ جاؤ نا تو ہر مہینے جلسے کرانے کی خواہش ہے. ہر مہینے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پہلے ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں, پھر حضرت ابو سعید الخدری کی غالباً راوی اس کی وہی ہے, حدیث سناتا ہوں, پھر سنیے گا دھیان سے. اللہ کا ذکر بڑا ذکر اللہ اکبر. قرآن نے کہا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ بولو. ارے اللہ کے بندوں بولو تو صحیح, میں نے تمہیں عقل مند کہا. نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں اسی کام کی طرف زیادہ لگنا چاہیے جس کام سے ہماری زندگی بھی سنورتی ہے, ہمیں آخرت بھی سنورتی ہے. سنیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی محفل سجتی ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے تداعی. اہل علم بیٹھے, تداعی کا معنی ہوتا ہے انویٹیشن. شادی میں دعوت دینے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کارڈ لے کر کے. کبھی کارڈ نہیں ہوتا بغیر کارڈ کے. ہم آگے ارے گھر والے بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کارڈ کی, آپ آگے, آپ ہی سب سے بڑا کارڈ ہے. یہی تو ہوتا ہے. قاری صاحب قبلہ نیند آنے لگی, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. سوئیے نہیں بھائی, ابھی تو بہت کم وقت ہوا ہے, ابھی تو وقت ہی کتنا ہوا ہے, 10:30 بجے ہوں گے غالباً, یا 11 بجنے والے ہیں. کتنا کہا بھائی 11 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی ہے, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاتے. اور 10:50 ہوئے, نمازیں 85 آئی تھی, پڑی 5 جا رہی ہے, ثواب 50 کا. اور 10 ہے نا, 10 وہ 10 ہو گیا نا. اور 11 بجے کا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون. کسی صاحب نے کہا 3 کیوں کراتے ہو؟ میں نے کہا 3 کی گنتی اللہ کو بڑی پسند ہے. بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا 3 عدد طاق ہے, اور آپ شب قدر کو تلاش کرنے میں حدیث پڑھیں گے, حضور نے فرمایا 21 میں تلاش کرو, 23 میں تلاش کرو, 27, 25 میں تلاش کرو, 27 میں کرو, 29 میں کرو. کوئی ہے؟ سب طاق ہی طاق, بے جوڑ عدد ہے. بولے 10واں کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. بولے 20 کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا 20 رکعتیں ہی تو فرض اور واجب کی 24 گھنٹے میں ہے, اور تراویح کی بھی 20 رکعتیں لگتا ہے تو 8 ہی پڑتا ہے. کہنے لگے 40واں. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تھا, کہا تھا موسیٰ 30 راتوں کے لیے بلا رہا ہوں. اس کے بعد کرم فرمایا, 30 میں 10 اور ملا دی. رب نے کہا فَتَمَّ 10, اور رب نے فرمایا اب 40 کی مقدار پوری ہو گئی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو واپس جانے کی اجازت دے دی. اللہ نے 41 نہیں کیا, رب نے 39 نہیں کیا, 50 نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 30 میں 10 ملا کر 40 کر دیا. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو 40 کی گنتی پسند ہے, اور جو گنتی ہمارے رب کو پسند ہے وہ ہم سب کو پسند ہے, اس لیے ہم نے 40ویں کی تاریخ رکھ دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم برسی کیوں کراتے ہیں؟ ہم نے کہا برسی کرانے کی وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات سال میں ایک بار شہدائے احد کی قبروں پر جاتے تھے اور کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے اور اس میں سلام بھی ہے, ایصال ثواب بھی ہے. ہم سے پوچھتا ہے اس کا ثبوت نبی
گے نہیں. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح, سرکار قبر پر بھی گئے ہیں, قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے, اس میں سلام بھی ہو گیا, تلاوت قرآن بھی ہو گئی, اس کا ثواب بھی پہنچ گیا. ابھی اس عنوان پر بولوں گا, پہلے یہ سمجھنے کے جلسے کتنے قیمتی. مدرسے, جلسے, مسجدیں, خانقاہیں, یہ آپ سب کے ایمان عقیدے کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کی محفل سجتی ہے, فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, چلو تمہارا مقصد کہیں اور نہیں, مصطفیٰ کریم کی محفل پاک میں حاصل ہوگا. مگر یہ عاقل کے سنی مسلمانوں, جب فرشتوں کا مقصد اس محفل پاک میں حاصل ہو رہا ہے تو پھر ہم بیماروں کا مقصد چوراہوں پر بیٹھ کر گانے سننے سے نہیں, اور اسی طریقے سے میچ میں سٹے لگانے سے نہیں, بلکہ ہمارا مقصد مصطفیٰ کریم کی یاد بنانے سے حاصل ہوگا. اگر زندگی کے ان قیمتی لمحوں کو آپ اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو کامیابی کا ایک راز اور سنیے گا. یہ محفل پاک کیسی محفل ہے, سرور کائنات فرماتے ہیں انا للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیہم حفوا بهم ثم بعثوا قائدهم الى السماء الى رب العزة فيقولون یا ربنا انا اتینا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فيقولون یا ربنا انا فيهم فلان الخطا فيقول عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرور کائنات نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے, اس کی رسپانسبلٹی ذمہ داری کیا ہے. مثال کے طور پر میں آج میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں بحیثیت خطیب, تو میری ڈیوٹی تقریر کرنا ہے. جناب طاہر رام پوری صاحب کی ڈیوٹی تھی نعت پاک پڑھنا, اسی طریقے سے نقیب صاحب کی ڈیوٹی ہے نقابت ادا کرنا اور نظامت کرنا بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنائی ہے جس کی ڈیوٹی ہمارے اعمال لکھنا نہیں بلکہ گھومنا ہے. اے میرے مولا یہ گھوم گھوم کے کرتی کیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا یطلبون حلق الذکر, یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہے. بتاؤ کچھ نصیب ہو, تلاش کرنے کے لیے کون آیا ہے. پیچھے والے جو بھائی کھڑے ہیں وہ سب کی رکھوالی تو نہیں کر رہے. میں اگر سب کی حفاظت کرتے ہوں تو کریے گا, جسم کی کیفیت آپ کی بتا رہی, آپ سب کے سیوک ہیں. توجہ ہے, کیا فرمایا ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. سرکار کی حدیث پر یقین ہے, اونچا بولو یقین ہے. الحمدللہ. تو پھر ہم سرکار کی محفلیں کیوں نہیں سجائیں گے. ہر مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آقا علیہ السلام کی محفلیں پاک کیوں نہیں سجائیں گے. ہم اسی لیے سجائیں گے اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے یطلبون حلق الذکر, ذکر کی محفلیں فرشتے تلاش کرتے ہیں. ہم اس نیت سے بھی سجائیں گے تاکہ اللہ کی رحمت لے کر کے یہ فرشتے ہماری محفلوں میں آ جائیں. اگلا جملہ سنیے گا, سرور کائنات فرماتے ہیں جب محفل مل جاتی ہے, جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, اہل ممبر ہو یا عوام ہو, سب کو آ کر کے فرشتے گھیر لیا کرتے ہیں. اب بندہ بیٹھنے والا کسی اور کے احاطے میں نہیں ہوتا, رحمت کے نور کے فرشتوں کے احاطے میں آ جایا کرتا ہے. اس کے بعد ان فرشتوں کا ایک لیڈر ہے, ان فرشتوں کا ایک قائد ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو بھیجا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے مولا مجھے ایک ایسی محفل ملی تھی, حالانکہ رب تو سب جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر ہے فرشتہ جا کر کے کہتا ہے اے میرے پاک پروردگار ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے. نگریہ بڑی آبادی اچھی خاصی ہے, لوگ زیادہ نہیں ہیں, جتنے بھی ہیں بہت ہیں لیکن سب تو نہیں. ہم نے کہا سب آئیں گے بھی, توفیق سب کو ملتی بھی نہیں. حدیث میں بھی ہے انا اتینا علی عباد من عبادک. مولا غفران صاحب یہ من تبعیضیہ ہے, جزئیت بازیت کچھ کے لیے. کیا مطلب؟ ہم تیرے کچھ
युअज़्ज़िमून आलाअका, वो सब बैठ कर तेरी रहमत के चर्चे और अजमतें बयान कर रहे हैं। ये अजमत ही तो बयान की जा रही है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में बैठकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि हम सुन्नी शऊर अकीदा है। दूसरी बात, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तीसरा काम क्या है, तेरे नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? अरे भाई पढ़ा था ना। अब तीनों काम देखिए, कुरान पाक की तिलावत भी है, अल्लाह की रहमत के चर्चे भी है, नबी पर दुरूद सलाम भी है, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। मेरा रब फरमाता है गश्शुहुम रहमती, उस महफिल में जितने बैठे हैं सबको मेरी रहमत से छुपा लो, मेरी रहमत में छुपा लो। फरिश्ते कहते हैं मौला छुपा तो लेंगे, लेकिन उनमें बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है। जरा इस जुमले पे गौर कीजिएगा। आपको दुनियावी महफिलों में जुर्म को धोने और जुर्म को माफ करवाने का कोई जरिया और तरीका नहीं मिलेगा। अगर अपने गुनाहों को साफ करवाना चाहते हो तो या तो मस्जिदों का रुख किया करो, तिलावत कुरान का रुख किया करो, अल्लाह के जिक्र का रुख किया करो, इन पाकीज़ा जलसों में आके बैठा करो। सरवरे कायनात फरमाते हैं, रब कहता है जाओ, जब सबको मेरी रहमत में छुपा रहे हो तो उस गुनाहगार को भी मेरी रहमत में छुपा लिया जाए। रब कदीर के फरमान के मुताबिक फरिश्ते आते हैं, सरवरे कायनात फरमाते हैं, रब कहता है फहुमुल जुलसा ला यस्मा बिहिम जलीसुहुम, फरमाया ये बैठने वाले ऐसे हैं कि उन पाकीज़ा ज़ातों की बारगाह में बैठे हैं कि जिनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी नाकाम नहीं होता है, नामुराद नहीं होता है, खाली दामन लेके नहीं जाता है। पता चला जलसे मामूली चीज नहीं है, जलसे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इन जलसों में कोई आता है तो खाली दामन लेके नहीं जाता, अपने दामन को नेकियों से भर लिया करता है। बात समझते? इसी मकसद के तहत आपने इस बात का इन्कार। हालांकि इस मौजू पर और भी कुछ बोला जा सकता है, मगर आगे बढ़ता हूं। कुरान की बड़ी मशहूर आयत मैंने पढ़ी, 28वां पारा है, सूरह हदीद, सूरह हश्र है, हश्र है या हदीद है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सूरह हश्र है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। हज़रत मौलाना गफरान साहब क़िबला ने जो गुफ्तगू की है ना, इस आयत के एक जुज़ को उसी से मिलाकर आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तवज्जो, कुरान ने कहा वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, वो लोग जो उनके बाद आए। हमने जब हम ज़मीर जो है इसमें यानी उनसे मुराद कौन है, जब उनको तलाश किया तो पता चला मुस्तफा करीम के सहाबा के बाद जो आए, तो जो सहाबा के बाद आए उनको बोलते हैं ताबईन। क्या बोलते हैं? अब एक बात मुझे बताइए, सहाबा ने दीन सीखा मुस्तफा करीम से, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीन सहाबा ने जब आगे बढ़ाया तो सहाबा से दीन लिया ताबईन ने, और ताबईन से दीन लिया तबे ताबईन ने। तो दीन को ज्यादा उन्होंने समझा या हमने समझा? बोलो यार, उन्होंने समझा ना। तो जो ज्यादा दीन समझता हो उसी से दीन लेना चाहिए, या जिसके पास दीन की मालूमात कम हो उससे दीन लेना चाहिए? आप तो बड़े समझदार लोग हैं, कहते हैं नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान, ये तो सबको पता है। अब देखें कुरान पाक की आयत करीमा क्या है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, जो उनके बाद आए, यानी सहाबा इकराम जिनमें मुहाजिरीन भी है, अंसार भी है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी है, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी है। अगर एक तरफ उमर फारूक आजम है तो एक तरफ हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ भी है। ये मुराद ये है कि मुहाजिर और अंसार सहाबा के बाद जो ताबईन आए, उन ताबईन का मिजाज सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना, मेरी तरफ तवज्जो करना, रब्बना इग़फिर लना, ए अल्लाह हमें बख्श दे, वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए अल्लाह हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान की हालत में हमसे पहले गुजर गए हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शायद कैद का मतलब नहीं समझ पाए, यहाँ लफ्ज़ ईमान की कैद लगी है। क्या कहा, वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में गुजर गए हैं और ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, तीजा किया जाएगा, 40वां किया जाएगा, 20वां किया जाएगा, 10वां किया जाएगा, छमाई की फातिहा
فاتحہ ہو یا سالانہ فاتحہ، ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جائے گی، مگر دو قیدیں ہیں، یہاں دو شرطیں ہیں۔ ہم نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایصال ثواب کر رہا ہے وہ ہونا چاہیے پکا سنی، اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے وہ بھی سنی ہونا چاہیے۔ اگر ادھر کرنے والا بھی سنی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی سنی ہو تو پھر یاد رکھنا قبر میں کچھ اور نہیں، اللہ نور ہی نور بھر دیا کرتا ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ جب سب کچھ کر لیں گے، تقریر ہو جائے گی، فاتحہ ہوگی، تو آپ یہی تو کہیں گے اللہ حاجی ذوالفقار صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما دے۔ اسی کو تو دعا کہا جاتا ہے۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا۔ ہم نے کہا نماز جنازہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے دعا، اسی لیے تو اس میں رکوع نہیں ہے، اسی لیے تو اس میں سجدہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو دعا کس کے لیے کی جائے؟ ایک دعا وہ ہے، ایک دعا یہ ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہو گئی، دو صورتیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد کہیں گے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ایک دعا یہ۔ اور ایک آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کس کی؟ مردے کی نماز پڑھنے گئے، جنازہ سامنے رکھا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخر الدعاء۔ یہی آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نماز جنازہ حقیقت میں یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے۔ اب آپ ذرا یہ بھی دیکھا جائے یہ دعا کی کس کے لیے جائے گی؟ ہم نے پہلے بتا دیا، قرآن نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گئے ہیں۔ پتہ چلا جلسے کے بعد کی دعا ہو یا نماز جنازہ کی دعا ہو، کسی وہابی کے لیے نہیں کی جائے گی، اگر کی جائے گی تو سنی کے لیے کی جائے گی۔ اور سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی جنازے خراب ہو جائیں دوسروں کے جنازوں کے چکر میں، اور ہو جائیں گے خراب۔ حضور دیکھیے آج کے دور کا جو وہابی ہے، حضور کے دور کا وہ منافق تھا، سمجھے؟ میں تال میل بتا رہا ہوں، اگر ذہن آپ کا حاضر ہو تو میں کچھ تاریخ۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو جانے کا بڑا مسئلہ لگا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا بوجھ ہندوستان کا آپ ہی کے سر پہ، تھوڑی دیر جا کے مسئلہ حل کرنا پھر آنا۔ سن لیا کرو، ہم لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، بار بار تو آتے نہیں، اور کوئی مقصد نہیں، جا کے بس بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنا ہے، پھر من کرے گا تو آ جائیں گے۔ ابھی اس بیچ میں جو گفتگو نکل جائے گی، نہ مدرسوں میں پڑھائی حاصل کی، تعلیم حاصل کی، نہ کسی مولانا سے دوستی ہے کہ دین جا کے سیکھے، نہ مسجد میں جاتے ہیں جمعے کے دن تو خطبہ ختم ہونے کے قریب جائیں گے۔ بھائی دین سیکھو گے تب، یہ جلسے اگر مل رہے ہیں دین سیکھنے سکھانے کا موقع ہے تو ان کو غنیمت جانیے۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جتنے مولانا لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی دماغ ہے، چاہیں تو تجارت کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے کی نا تجارت، ہمیں بھی تجارت کرنا آتی ہے، لیکن اللہ نے علم دیا ہے تو سوچتے ہیں کہ دین کی بات قوم تک پہنچا دے۔ اگر سارے علماء تجارت میں لگ جائیں تو بچوں کے عقیدے بچائے گا کون؟ بتاؤ، قوم کو سدھارے گا کون؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو جو مختصر تنخواہوں پہ رہ کر کے بھی تمہارے لیے 24 گھنٹہ دیتے ہیں۔ موقع مل جاتا ہے تو ذرا غنیمت جانا کرو۔ اتنے فالتو ہم لوگ نہیں ہیں کہ ہم زبردستی آپ کو بٹھا کے اور سنائیں۔ ہمارے پاس بھی وقت ہے، قیمتی وقت ہے، ہم بھی مصروف رہتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے دین کی باتیں سیکھنے کا موقع ملا کرے۔ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں کچھ چٹکلے سناتا نہیں ہوں، جتنی دیر گفتگو کروں گا کوشش یہی کرتا ہوں کہ دلائل کی روشنی میں بات کی جائے تاکہ قوم کے سامنے اصل اسلام پیش کیا جائے۔ یہ جو چٹکلوں والا دین اور اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ مجھے نہیں آتا۔ بات سمجھ گیا؟ میں جملہ عرض کیا کر رہا تھا، آج کے دور کا وہابی کل کے دور کا منافق تھا، سمجھ گئے؟
آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا کنیکشن دکھائی دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا میرے امام ایک بات بتائیے، خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا کائنات کے درمیان میں کے دور میں کیا وہابی تھے؟ ان چار خلفاء کے دور میں، ان کے زمانے میں وہابی پائے جاتے تھے؟ ملفوظ شریف کو پڑھ لیجیے، میرے امام نے فرمایا ہاں ان کے زمانے میں وہابی پائے جاتے تھے۔ حالانکہ لفظ وہابی کی جو اصطلاح ہے وہ تو بہت، وہ تو 1200 سال کے بعد کی اصطلاح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ابو بکر کے دور میں وہابی تھے، عمر کے دور میں وہابی تھے، عثمان کے دور میں وہابی تھے، علی کے دور میں وہابی تھے۔ ہم نے کہا کیسے وہابی تھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نام بدلا ہوا تھا، کام وہی تھا۔ اس زمانے میں ان کو خارجی کہا جاتا تھا، آج کے زمانے میں ان کو وہابی کہا جا رہا ہے۔ اب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چہرے اور شکل دیکھ کر ہمارے کچھ سنی ٹانڈے جیسے بدبودار علاقے میں چلے جاتے ہیں، یہاں رواداری کرنا ہے، رشتہ داری کرنا ہے، میں نے کہا لعنت ہے تیری زندگی پر، تو نے سرکار علیہ السلام کے عشق کو دل میں بٹھایا نہیں۔ اگر اس کے رسول دل میں ہوتا تو جتنے بھی سرکار کے گستاخ ہیں ان کو ایسے نکال کے پھینک دیتا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں قبروں میں باپ نہیں آتا ہے، مدینے کا تاجدار آیا کرتا ہے۔ چہرہ کس کو دکھائے گا؟ رسول پاک کو دکھائے گا۔ تو پہلے شکل ایسی بنا لے تاکہ تو قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ کریم کی عنایت تجھ پر ہوتی ہے۔ دین پہلی صدی کا سکھا رہا ہے، آج کے دور کا دین نہیں جو بدعقیدہ دیوبندی وہابیوں نے دے دیا۔ میں جو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو بتایا وہ 1400 سال پرانی بات بتائی۔ سنیں ان کا رشتہ اور تعلق سے ملا جلا۔ آج کے دور میں بولو، آج کے دور میں جو وہابی ہیں حضور کے زمانے میں وہ کیا تھے؟ منافق۔ جلدی بولو کیا تھے؟ آج کے دور کے جو وہابی ہیں حضور کے زمانے میں کیا تھے؟ اچھا، آج کے دور کے جو مسلمان ہیں مومن ہیں حضور کے زمانے میں بھی وہی مومن تھے، یعنی ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ سیم تھا۔ ایک مثال دے رہا ہے، حضور کی معراج کو مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں؟ وہابی نہیں مانتا، پکا بتا ہے سچی بات نہیں مانتا۔ کنیکشن بتا دو ابھی دیکھیے، حضور علیہ السلام عالم غیب ہے، حضور کو غیب کی خبر ہے؟ بولو اس وقت آپ کیا کر رہے ہو؟ سرکار دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہ والی ما هو قائل فیہا کانما انظر الی کفی هذه۔ حضور نے فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو دنیا اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نظریہ عاقل کا جلسہ بھی ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ حضور دیکھ رہے ہیں نا؟ عقیدہ ہمارا یہی ہے، سرکار پیٹ کے پیچھے کا بھی دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت سے فارغ ہوئے اور پیچھے کی طرف بڑھ گئے۔ اپنی جو سنتیں پڑھنا ہوتی ہے انفرادی نماز، وہ انفرادی نماز الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا کریم علیہ السلام آگے ہے، صحابہ اکرام پیچھے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اے میرے صحابہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اے میرے صحابہ نماز آرام آرام سے پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پیچھے کا نظر نہیں آتا؟ فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم۔ فرمایا اگرچہ چہرہ میرا آگے ہوتا ہے لیکن نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ سجدہ چھپا ہوا ہے۔ رکوع اور سجدہ تو دکھنے والی چیزیں ہیں۔ سرکار نے کہا تمہارے دل میں کیسی خشیت ہے، کیسا خشوع خضوع ہے، کتنی تمہاری توجہ ہے، تمہارے نبی پہ وہ بھی نہیں چھپتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ بس میں تھوڑا سا کرپشن دکھا رہا تاکہ میں یہ کہنے میں سفل نہ ہوں اور کامیاب تو ہوں، دلیل نبی نے تب بھی کرتا لیکن آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کا وہابی کل کا منافق۔ سنیں حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں موقع پر تشریف لے کر ایک غزوہ ہوا جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ تبوک۔ بغلیے والوں سن رہے ہو؟ دھیان سے پیچھے والوں اگر ایسے
سے بیدار نہیں ہوگا تو میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے، میں مجمع میں آگ بھی لگا دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی پہ آ گیا تو آگ لگا دوں گا، گھبرانا مت، وہ آگ لگاؤں گا جو آگ تم لگوانا چاہ رہے ہو۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا پڑھے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے ہمیں رسوا ہے ایمان لے کے آئے گلہد میں آقا، اپنے مگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے مگتوں لاتے پڑتا ہوں تو آتی ہے مہکتے سے، میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے بس آپ بیدار ہو گئے۔ اب سنیں، غزوہ تبوک کون سا غزوہ تھا؟ سرکار کے ساتھ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا مسجد نبی میں سے اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے نکل مسجد سے تو منافق ہے، نکل مسجد سے، ابھی یہ فرمان نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، ساتھ میں کچھ منافق بھی گئے، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، جب وہاں پہنچے تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا فلاں وادی میں تمہاری اونٹنی ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ صحابی گئے، وہاں مل گئی۔ اب ان وہابیوں کو، آج کے دور کے وہابی، اس زمانے کے منافق، پیٹ میں بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک جملہ بولا، وما یدری محمد بالغیب، محمد عربی کو غیب کی کہاں خبر، محمد عربی کو غیب کی کہاں خبر، معاذ اللہ رب العالمین، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا، میں ان کا کنیکشن بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی سرکار کے علم غیب پر انگلی اٹھی، آج کا وہابی بھی علم غیب پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ بتاؤ کنیکشن ہے کہ نہیں؟ بھائی میری طرف دیکھو یار، کنیکشن ہے کہ نہیں؟ چچا آپ نے سنا نہیں میری بات کو، ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے، عمر کا آخر پڑاؤ ہے، اس میں تو اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں جملے پہ غور کریں۔ عرض کیا کر رہا ہوں، ایک سرکار کے دور کے تھے جو نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھا رہے تھے، آج کے دور کے ہیں جو نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ دونوں کا فکری رشتہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہاں دونوں کا تعلق اور رشتہ کیسے ملا؟ پتا چلا آج کے دور میں اگر نبی کے علم غیب پر وہابی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا نظریاتی اعتبار سے، وچار اور خیال کے اعتبار سے اس کا رشتہ مصطفیٰ کے دور کے منافقین سے ہے۔ اور جو صحابی یہ کہنے آئے تھے آقا میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے، ارے سرکار نے تھوڑی دیکھی تھی، سرکار اس اونٹنی کو لے کر تھوڑی آئے تھے، لیکن صحابی کو معلوم تھا جو زمانے سے چھپ جائے چھپا رہ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے صحابی نے آ کے عرض کیا، اے میرے آقا بتائے تو صحیح۔ سرکار نے بتا دیا۔ پتا چلا آج کے دور میں جو نبی کے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ صحابہ سے مل رہا ہے، جو آج کے دور میں علم غیب پر انگلی اٹھاتا ہے اس کا نظریہ اور عقیدہ منافقین سے مل رہا ہے۔ ہو گئے منافقین؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اب میں آپ کو تھوڑا اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب بیٹھے، انہوں نے بچے کے 3 ڈنڈے مارے، پولیس پکڑ کے لے گئے، 1 سال کی سزا ہوئی، اللہ نے کہا۔ اس کے بعد میں انہوں نے بھی 3 ڈنڈے مارے، تو اب سزا بنتی کتنی ہے ان کی؟ 1 ہی سال تو بنے گی۔ جو جرم ان کا تھا وہ جرم ان کا،
بات سمجھ گئے؟ اب سرکار کے دور کے جو منافق تھے 10واں پارہ پڑھیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم دیا منافق مر جائے اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا. منافق مر جائے قبر میں دفن کر دیا جائے اس کی قبر پہ جا کے کھڑے مت ہونا. یہ کس کو اللہ حکم دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا آج کا وہابی کل کا منافق تھا. آج کے وہابی کا جو نظریہ ہے وہ کل کے منافق کا نظریہ تھا اور حکم تو دونوں کے لیے برابر ہوگا. جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اگر کوئی منافق مر جائے اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا. اگر منافق مر جائے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت مت کرنا. ہم نے کہا یہ حکم آج ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ بولو قرآن کا حکم باقی ہے نا. ارے 10واں پارہ ہے آخری صفحے سے پہلے کا صفحہ ہے 13 لائن والی میں جا کے آپ کو قرآن پاک کی آیت کو پڑھ لیں. خود ترجمہ کنز الایمان دیکھ لیں. اگر میری بات پر آپ کو یقین تو ہو رہا ہوگا لیکن آپ مزید لیطمئن قلبی کے طور پر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا جب سرکار علیہ السلام کو حکم ہوا بھائی تھوڑا سا استدلال سن کر جائیے گا ہے نا، تشریف نہ لے کر جائیے. خیر پیر سیدھے کر رہے ہیں تو کر لیجیے، سیدھا کرنا بھی بہت ضروری ہے. لوگ جب ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ہم جیسے لوگ بھی سیدھا کیا کرتے ہیں اور اگر پائے ٹیڑھے ہو جائے تو ان کو بھی سیدھا کرنا ضروری ہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا قرآن نے کہا محبوب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے، ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو. ارے جب نبی کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تو آپ کے سنی مسلمان کو کیسے اجازت ہوگی؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے استدلال کر رہا ہوں. اور اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو قرآن کے خلاف کر رہا ہے اور ہم ایسے مخالف قرآن کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے نماز جنازہ دعا ہے اور دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جس کی باڈی یہ ہوتی ہے جان ہے اس کے مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. تو جائزہ تو نہیں پڑھنے کے لیے اور جو پڑھنے گئے تھے اگر آپ میں سے ہیں تو کل کو آ کر کسی امام سے اپنا نکاح پڑھوا لیں. تجدید امام بھی کر لیں، تجدید برات بھی کر لیں اور بیوی رکھتے ہیں تو دوبارہ نکاح بھی کر لیں. سمجھ گیا؟ ورنہ یاد رکھیے گا ان کے جنازے کے چکر میں اپنا جنازہ خراب. آپ نے مرنے والے بدعقیدہ کو اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی کیا سمجھ کر پڑھی؟ مسلمان سمجھ کے پڑھی اور مسلمان تھا نہیں، ختم ہو گیا. اور اگر آپ نے یوں ہی پڑھ لی صاحب ہم بس دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں مداہنت. موبائل جیب میں رکھو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداہنت. اور اہل علم سے پوچھئے شریعت میں مداہنت حرام ہے تو خرابی سے کسی بھی صورت میں نہیں بچ پاؤ. اور پھر دوسری بات نماز جنازہ پڑھنے گئے یا مرنے پر اس کی تعزیت کرنے گئے اس کا مطلب دل میں محبت ہے آپ کو. اور حضرت علی فرماتے ہیں تیرے 3 دشمن ہیں، دھیان سے سن لینا. الاعداء ثلاثۃ عدو عدوک صدیق عدوک عدو صدیقک. حضرت علی نے فرمایا 3 دشمن ہیں تمہارے 3. ایک تیرا ڈائریکٹ دشمن عدو عدوک، ایک وہ دشمن جو تیرا ڈائریکٹ دشمن ہے، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ دشمن ہے. اور دوسرا ہے صدیق عدوک، تیرے دشمن کا دوست. اور جو نبی کا گستاخ ہے وہ تمہارا دشمن ہے کہ نہیں بولو؟ اور اس کا جو دوست ہے دشمن کا دوست اسی کو کہتے ہیں صلح کلی. کیا بولتے ہیں؟ صلح کلی. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، نبی کا نہیں سنیو.
سچا سنی ہے مسلم نبی کے لیے. آپ سمجھ. دوسرا ہے عدو شبیک کا، تیرے محبوب کا دشمن. تیرا محبوب وہی ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کی. تو کیا کہا؟ تیرے محبوب کا دشمن. تیرے محبوب ہے مصطفیٰ کریم اور ان کا دشمن ہے بدعقیدہ وہابی دیوبندی چکرانوی رافضی فرقہ باطلہ. یہ سب سرکار کے دشمن ہیں. اور ہم نے کہا یاد رکھو حضرت علی نے تینوں کو جو تیرا دشمن قرار دیا ہے، ایک ڈائریکٹ تیرا دشمن جو آمنے سامنے سے وار کرے، ایک وہ ہے جو تیرے دوست کو دشمن سمجھے، ایک وہ ہے جو تیرے دشمن کو دوست سمجھے، اور دونوں تینوں کے تینوں تیرے دشمن ہیں. اور یہ قسمیں کوئی اور نہیں، حضرت علی نکال رہے ہیں. اب فیصلہ کیجیے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جناب حاجی ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، ساری مثالیں انہی پر دیتے ہیں. ان کا کوئی بیٹا بھی ہوگا نا، ان بیٹوں سے پوچھئے گا. ایک بندہ ہے جو حاجی ذوالفقار کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا بندہ ہے جو حاجی ذوالفقار سے محبت کرتا ہے اور ان کی تعریف کیا کرتا ہے. ذرا ان کے بیٹوں سے کہنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں یہ دونوں لوگ پسند ہے؟ کیا تمہیں یہ دونوں لوگ کیا ہے قبول ہے؟ کہے گا حاشا وکلا، مجھے کیسے قبول ہو سکتے ہیں یار یار یار، یہ تو میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دینے والا، باپ کے خلاف بولنے والا، مجھے کیسے قبول ہو جائے گا؟ میں نے کہا پھر یہیں پر نتیجہ نکال، تیرے میرے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری کائنات تو اللہ نے رسول کے لیے بنائی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کسی ذات کا ہے تو اسی کو جناب رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ارے جب باپ کے دشمن کے لیے تیرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تو رسول پاک کے دشمن کے لیے اتنی بڑی گنجائش آ گئی کہ تو نماز جنازہ پڑھنے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے تیرے ایمان میں کھوٹ ہے. اگر ایمان میں کھوٹ نہیں ہوتی تو پھر تو یہی کہتا دشمن احمد پہ شدت کی دیے، ملحدوں کی کیا مرفت کی دیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی دیے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا واقعہ غالباً سنایا ہوگا. کیا جملہ تھا ان کا؟ لو کان السیف عندی لقتلتہ والذی بعثک بالحق لو کان السیف عندی لقتلتہ. کہا تھا میرے باپ نے حضور آپ کی گستاخی کی. حضور نے فرمایا دوبارہ ایسا مت کرنا. حضور نے اس لیے کہا تھا کہ میرے نبی کو علم غیب سے پتا تھا ابو بکر کے والد ان قریب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے. لیکن ابو بکر صدیق اکبر کا پیار دیکھیں. خدا کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو فرمایا میں اس وقت اپنے باپ کی گردن کاٹنے میں دریغ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے خونی رشتہ اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ ایمانی رشتہ برقرار ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ جب کشتی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو بلایا تھا. کنعان ان کا بیٹا تھا، وہ نہیں آیا، سرکش ہو گیا، بگڑ گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہل. دھیان سے سننا بھیا، وہابی دیوبندیوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے. ارے بھئی آپ کا نغلیہ آخر سنیوں کا تھا، کوئی وہابی پیدا ہوا ہی کیوں؟ مسجد بنی کیوں؟ بولو، یہ بھی تو افسوس کی بات ہے نا. اور آپ بڑھ گئی ہیں تو پھر ان بدبختوں کی تعداد کو بڑھنے مت دینا، وہی کے وہی رکھنا. اپنے سنی کسی کو اس کی طرف مائل مت ہونے دو. یہ سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا. وہابی کے لیے دل میں ہلکی سی بھی اگر مربت اور رواداری آ گئی تو آپ سمجھیے اب گمراہی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. وہ وقت قریب ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، صد بار بے شمار بار معاذ اللہ، کہ کہیں ان کے دامے فریب میں آ کر آپ بھی گستاخوں کی جماعت میں شامل نہ ہو جائیں. گمراہی ایسی آتی ہے بھائی، گمراہی کہہ کے تھوڑی آتی ہے لباس پہن کر. گمراہی جو ہے کانوں میں بندے پہن کر، ناک میں نتنی پہن کر کہے لیجئے السلام علیکم میرا نام گمراہی ہے. نہیں، گمراہی فکر کے بدلنے
بدلنے سے آتی ہے. کل تک جو وہابی سے نفرت کرتا تھا آج وہابی سے دوستی کرنے لگے. سمجھ لینا گمراہی دروازے پر آ گئی ہے. کچھ دن کے بعد پھر کہیں گے یار سب سنی وہابی برابر ہے. میں نے کہا پھر گوبر اور حلوے کو بھی برابر کہہ دے. ارے جو سرکار کو زندہ کہے اور ایک نبی کو مردہ کہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سرکار کے علم غیب پر انگلی اٹھائے اور جو نبی کو عالم غیب کہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو یہ کہے کہ انتقال کے بعد نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور ایک کہے نہیں مانگی جا سکتی ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کے ہاتھ میں پانی ہو ایک کے ہاتھ میں آگ ہو دونوں کو برابر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ متیں کہاں ماری جاتی ہے؟ ہم نے کہا تو عقل مندی دکھاتا ہے. سیب لینے جائے گا سڑا ہوا سیب لے کے کیوں نہیں آتا گھر پہ؟ سڑا ہوا مال لے کر کیوں نہیں آتا؟ بدبودار کھانا لے کر کیوں نہیں آتا؟ سڑی ہوئی بسی ہوئی بریانی لے کر کیوں نہیں آتا؟ تب تجھے سمجھ میں آتا ہے بریانی خراب ہو گئی ہے سیب سڑ گیا ہے سیب داغدار ہے. میں نے کہا جب اللہ نے اتنی عقل دی ہے تو پھر تجھے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس نے نبی کے علم غیب پر حملہ کیا اس کا عقیدہ برباد ہو گیا ہے اور جس نے نبی کو عالم غیب مانا وہ خوش عقیدہ ہے. اور جس طرح بدبودار سڑے ہوئے سیب کو نہیں لیا جا سکتا اسی طرح وہابی کی دوستی کو بھی نہیں لیا جائے گا اس کی عقیدے کو بھی نہیں لیا جائے گا. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے چیز خراب ہوتی ہے نتیجہ برباد ہوتا ہے. چیز اگر اچھی ہو تو وہ غذا جسم میں جا کر کے ہمارے جسم کو طاقت پہنچایا کرتی ہے. اگر فکر برباد ہو جائے تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. فکر اچھی ہو ایمان پاکیزہ ہو اور نظریہ اچھا ہو تو پھر انشاءاللہ الرحمن جنت انتظار میں ہے دلہن بنی ہوئی. منمانی کر رہے تھا جو من میں آ رہا ہوں کرتے چلے گا. یہ منمانی نہیں چلے گی. سمجھ گیا؟ سنیں جیسے ہی ابو بکر صدیق اکبر نے یہ جملہ بولا امام قرطبی نے تفسیر بیان کی اور اس میں کہا کہ قرآن کی ایک آیت اتری 28واں پارہ سورہ مجادلہ سب سے آخری آیت. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے حوالے سے اور ایک روایت امام قرطبی نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے حوالے سے قرآن کا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم. قرآن کی آیت کو دھیان سے سننا چاہیے واجب ہے. اصلی آواز پہنچ رہی ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قرآن نے کہا محبوب جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کیسا کہ ایک طرف تو وہ تم سے اور مجھ سے محبت رکھے اور دوسری طرف میرے اور تمہارے دشمنوں سے دوستی کرے. اگرچہ میرے تمہارے دشمن ان کے خاندانی اعتبار سے رشتے کے اعتبار سے باپ ہی کیوں نہ ہو بیٹے ہی کیوں نہ ہو بھائی ہی کیوں نہ ہو خاندان والے ہی کیوں نہ ہو. اب آتا ہے صاحب کیسے چھوڑ دے پھپھو ہے ہماری پیچھے نظر کو یاد ٹرک تو دیکھا ہوگا. ہاں بس میری طرف سے میں نے بتا دیا آپ کو ٹرک گاڑی ہے کوئی غور فرمائیے گا. ارے بھائی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سننے والے اتنی توجہ سے سنیں گے تو پھر ہو گیا کام. بتا دیا میں نے گاڑی ہے اس کو دیکھنا کیا ضروری ہے. غور فرمائیے قرآن نے کیا کہا اگرچہ باپ کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو رشتہ دار کیوں نہ ہو. اس کا مطلب آیت کریمہ کے انداز نے بتا دیا خونی رشتہ اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ ایمانی رشتہ برقرار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اگر کوئی سنی سے عقیدہ ایسا ہے جو بدعقیدہ سے نفرت بھی کرتا تھا مصطفیٰ کریم سے محبت مصطفیٰ والوں سے محبت بدعقیدہ لوگوں سے نفرت. اب ایک مسئلہ اور آتا ہے بڑے بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے تو آج تک وہابی سے کبھی کوئی گستاخی نہیں سنی. یہ مولانا لوگ کہتے ہیں انہوں نے گستاخی کری ہے. ہم نے کہا ایک بات بتائیے آپ چور کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی مائک والوں کی مثال لے لیتے ہیں. یہ بیچارے آئے مائک لے کر کے انہوں نے بھائی سے کہا تو سامان لے کر
चल, और एक बैग लाद लिया था पीछे। ये जैसे ही नगरिया आकिल के सबसे पहले घर के करीब आए, वहां घर में चल रही थी चोरी। एक पड़ोसी दरवाजे पर पहुंचे, पीछे से आ गई पुलिस। अब पुलिस ने देखा, अच्छा इसका मतलब तू भी चोर है, चोर अंदर है और बाहर तू हिफाजत कर रहा है। अब बताइए इस बेचारे का जुर्म क्या था, इस भाई का जुर्म क्या था? इनका जुर्म इतना था कि ये दरवाजे पर जाकर खड़े थे, चोर वहां मौजूद थे। चोरों से मौके वारदात पर ये भी पाए गए। अब बताएं मुस्लिम दोनों होंगे कि नहीं होंगे? एक वो जो चोरी कर रहे थे, एक ये जो दरवाजे पर खड़े थे। लोग कहते यार कैसे, हमारे सामने तो वहाबी ने कभी गुस्ताखी नहीं की। हमने कल सुन, इनके मौलवी है अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नवादवी, खलील अहमद अम्बेडवी, इसी तरीके से इस्माइल दहलवी, ये सब के सब मरदूद अपनी किताबों में सरकार की गुस्ताखी लिख कर गए। इन्होंने सरकार की तौहीन की, तो जिसने तौहीन की वो भी काफिर हो गया। आला हजरत कहते हैं जिसने तौहीन करने वालों को अपना इमाम माना वो भी काफिर हो गया। तो ये वहाबी जितने हैं, अगर आपके सामने गुस्ताखी नहीं करते तो फिर हमें आपसे कहना चाहते हैं, इनसे सिर्फ इतना लिखवा दो कि जुर्म ये भी है गुस्ताख को अपना इमाम माना जाए। अशरफ अली ने गुस्ताखी की है, इनसे लिखवा लो, कहो जो सरकार का गुस्ताख है वो काफिर है। अशरफ अली ने गुस्ताखी की, लिहाजा ये भी काफिर। रशीद ने गुस्ताखी की, लिहाजा ये भी काफिर। खलील ने गुस्ताखी की, ये भी काफिर। हमने कहा याद रखो, जुर्म करने वाला भी मुजरिम होता है, और जो मुजरिम को सही मान लेता है उसको भी मुजरिम माना जाता है। आज के दौर के जितने वहाबी हैं, ये उन बदबख्तों को अपना इमाम मानते हैं। और आला हजरत नहीं, हमारे उलमाए हरमैन तैयबैन अरब शरीफ के उलमा ने ये फतवा दिया था, जो इन 4 मौलवियों को कुफ्र जानने के बाद भी मुसलमान माने वो भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि नबी की मोहब्बत में मोमिन को मोमिन मानना भी जरूरी है, और नबी के गुस्ताख को काफिर मानना भी जरूरी है। बात समझ गए? अच्छा, कोई अच्छा अकीदा रखकर अगर दुनिया से गया, जैसे इनकी वालिदा मोहतरमा, तो हम कहेंगे अब करो तीजा। अच्छा एक चीज और, इंतकाल हुआ, बेटी लेकर आए कुरान पाक। हाफिज शमसुद्दीन ने सोचा कि लाओ, दरिया सास थी, तो सोचा लाओ मैं अपनी तरफ से कुरान पाक की जो है कहादिया पेश कर देता हूं। बेटी लेकर आए पारों की, उसमें लिखा था मरहूमा। हमने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हमने मरहूमा क्यों कहा? मरहूमा लिखते हैं, मर्द को क्या लिखते हैं? मरहूम। अच्छा, वहाबियों के यहाँ ना मरहूम है ना मरहूमा है। हाजी साहब मैं सही कह रहा हूं? आपने आज तक किसी वहाबी की मस्जिद में कोई पेटी देखी हो जो सुन्नी ने ना दी हो, बल्कि किसी वहाबी ने दी हो, तो उसमें कहीं मरहूम लिखा हुआ देखा, कहीं मरहूमा देखा? हमने कहा ही नहीं मरहूम मरहूमा, ये तो सिर्फ सुन्नियों की तकदीर है। पकड़ लिया हमने मोहतराम, मरहूम लिखा कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? हाजी साहब की वालिदा मरहूमा है, इन पर रहम किया गया है, आपके पास क्या दलील है? मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं मौलाना को कि ये अपने वक्त के जबरदस्त प्रोफेसर है, लेक्चरार है, तो आदमी क्या पूछेगा? आदमी यही तो कहेगा आपके पास तो इसका सबूत है, क्या ये रामपुर के अंदर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर है, वहां लेक्चर देते हैं? अगर वो भी अगर ये भी कह दिया जाए तो लोग हंसने लगेंगे, यार जो बद पड़ी है उसमें कैसे जाके लेक्चर देते हैं। इसी तरह कहा जाए मिलिया के लेक्चरार है, वहां जाके लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर है, आदमी दलील मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बिना तस्वीर और तमसीर नाम लिखा मरहूमा। हमने कहा मरहूमा कैसे बन गई? आप कहेंगे मौलाना सरकार की हदीस है, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला जुनूबा अलैहा व हसल्लाहु जुनूबा बिइस्तिगफारिल मुमिनीन लहुम। सरवरे कायनात फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा है। यार ये जुमला इतना कीमती था, कसम खुदा की आप लोगों को तो मचल जाना चाहिए। मुझे क्या मालूम था कि आखिर की आयत जो है थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। आज से बोलो भाई, हाँ बस आप थक गए तो मैं भी थक गया उसको, और क्या बोलिए? 11:30 खत्म होना था, 11:30 में ना 6 मिनट ऊपर हो गए। बस
اچھا یہ اب حیرت میں بولنا ہے؟ سبحان اللہ ہے، تعجب کے لیے بھی تو آتا ہے. حاجی صاحب نے اتنا ٹائم کیسے دے دیا؟ سبحان اللہ ہے نا. وہ والا مت بولیے، حاجی صاحب احسان تھوڑی کر رہے ہیں. یہ تو میں اگر بول رہا اور یہ سننا ہے تو در حقیقت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ذکر سننا ہے، یہ سب اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اور توفیق دے دی. 15-20 منٹ توفیق پڑی ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا نمازوں میں دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق خیر دے، توفیق خیر دے، توفیق خیر دے، توفیق خیر دے. یہ دعا زیادہ کیا کرو. جس دن یہ دعا قبول ہو گئی نا تو پھر گناہ نہیں کرو گے، خیر ہی خیر کرتے رہو. جملے میں ذرا غور کریں. سرور کائنات نے کہا میری امت امت مرحومہ. ہم نے کہا یہ امت مرحومہ بنی کب سے؟ تو اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کی کتاب الکلام الوضع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ کو اٹھایا. وہ فرماتے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اکتب یا قلم، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. جیسے ہی اللہ کا خطاب ازل گیا، اللہ کے خطاب کا کہ بوجھ کو برداشت نہ کر سکا، 1000 سال تک اتنا بڑا قلم ہلتا رہا، ہلتا رہا، ہلتا رہا. 1000 سال کے بعد جب اس میں سکون آیا تو کہنے لگا ماذا اکتب یا ربی، اے میرے مولا میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا لکھ آدم کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہے، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہے. شیش کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہے، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہے. نوح کی امت میں جو نیک ہے وہ جنتی ہے، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہے. یہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تسلسل کے ساتھ قلم لکھتا رہا، ہر نبی کی امت کے بارے میں فیصلہ سناتا رہا. بات پہنچ گئی حضرت عیسیٰ کی امت تک. ان میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہے، ان میں جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہے. اب بات آ گئی میرے تمہارے نبی کی امت، میرے اور تمہارے لیے. اس نے لکھ دیا اس امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہے. ابھی آگے دوسرا اصول لکھنا چاہتا تھا، خطاب ازل آتا ہے. رب نے کہا تعتب یا قلم، ایک قلم ادب کا مقام ہے، ادب سے کام لے. کہنے لگا مولا کیا لکھوں؟ کہا امت ہو مذنبہ وربھا غفور. میرے محبوب کی امت تو گناہگار ہوگی مگر اس کا ہے اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے. زندہ باد زندہ باد. مگر اس بخشش کا نام سن کر بدکار مت ہو جانا، بلکہ اس کے دوسرے پہلو پہ غور کرنا. جب گناہوں پر اتنی عطائیں ہیں تو نیکیوں پر کتنی عطائیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میں اس بات کر رہا ہوں سرور کائنات نے چاہے ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، ذہن سے نکل جائے گی. اصل میں حکم تھا اس لیے میں نے اس بات کو بڑھایا، ورنہ میں اصالِ ثواب پر ہی پورا بول دیتا. مگر وہ بھی اصالِ ثواب ہی کا ایک حصہ تھا. علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کی کتاب اصالِ ثواب، اس میں ایک حدیث ذکر کی. حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ نحن نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل اليهم ذلك. توجہ. کہنے لگا حضور اپنے مردوں کی طرف سے ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. حضور پہنچتا بھی ہے؟ صدیق سوال ہے، بالکل سیدھا سیدھا سوال اور سیدھا سیدھا جواب سنیے گا. کیا کہا پہنچتا بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نا ہاں پہنچتا ہے. اور حضور نے مثال بھی دی، فرمایا یفرحون کما یفرح احدکم بالتبقی اذا اہدی الیہ. پہنچتا ہی نہیں، جب تمہارا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے تو ان کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس طباق پیش کیا جائے، کھجور بھرا، انعام بھرا، مال بھرا، کسی بھی چیز سے بھر کر اگر طباق پیش کیا جائے تو اس کو خوشی ہوا کرتی ہے. اسی طرح قبروں میں جو مردے ہیں ان کو بھی ایسی ہی خوشی ہوا کرتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب پیچھے پلٹ کر چلے. سرور کائنات نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها ما حصل الله ذنوب باستغفار المؤمنین لهم. بھیا پہلی شرط یہ تھی کہ مومن ہو سنی سے العقیدہ ہو. قبر میں چلا گیا، عقیدہ کیجیے، ایصال ثواب کی برکت دیکھیے گا، فائدہ دیکھے. حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. قبروں میں جاتی ہے گناہوں کا پلندہ لے کر، گناہوں کا پلندہ لے کر، گناہوں کا پلندہ لے کر. فرمایا وتخرج من
القبور لا ذنوب علیہا، لیکن قیامت کے دن قبروں سے نکلے گی صاف ستھری ہو کر، صاف ستھری ہو کر، صاف ستھری ہو کر۔ اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اے میرے مولا پاک پروردگار، یہ تو گناہ لے کر کے گئی تھی، اس نے تو گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لادا تھا، قبر میں گناہوں کا پرندہ لے کر گئی، آخر یہ قبر سے نکل رہی ہے، اس پر اتنا فضل کیوں ہو گیا؟ سرور کائنات نے فرمایا ما حص اللہ الذنوب ما حص اللہ الذنوب باستغفار المؤمنین لهم، فرمایا جو زمین پر ایمان والے اس کے انتقال کے بعد زندہ رہ گئے تھے، ان کی دعائیں بخشش کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ پتہ چلا 30-40 ماہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا فائدہ سمجھنا ہے تو زمین والوں سے نہ سمجھو، زمین میں آرام کرنے والوں سے معلوم ہے۔ مشکل شریف کے ایک حدیث سن لیں، وقت بہت ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے اور میں بھی اصل میں تسلسل کے ساتھ پروگرام کی وجہ سے تھک گیا۔ مولانا نبیم صاحب نے ایسی حکم دے دیا کہ میں چلا آیا ہے نا، بتا مولانا شاہ حافظ شمس الدین صاحب کو بلایا، یہ ہمارے شاگرد ہیں، اگرچہ ہمیں استاد مانے نا محبت بڑا ہوتا ہے، ہم جب آپ کو اپنا شاگرد مان رہے ہیں تو میں استاد کو ماننا ہی پڑے گا، مانو گا کیسے؟ مولانا شہباز صاحب بیٹھے، یہ بھی ہمارے ساتھ شاگرد ہیں، مولانا نظام صاحب، مولانا نظام صاحب پہلی بار اگر نہیں پڑھے گے کیا؟ اچھا پڑھے گے کیا؟ ابھی سنا کتنا فائدہ ہوتا ہے قبر والوں کو۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبط ينتظر طاقة تلحقه من اب او من اخر شدید فإذا لقيت كان أحب إليه من الدنيا وما فيها، فإن الله تبارك وتعالى يدخل إلى أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مردے کو تم قبر میں دفن کر کے آئے ہو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی دریا میں ڈوبنے والا، سمندر میں ڈوبنے والا کہتا ہے لوگوں مجھے بچاؤ، لوگوں مجھے بچاؤ، لوگوں مجھے بچاؤ۔ ایک میں ہے یتغمس اور ایک میں ہے یتغمس سواد کے ساتھ، تمہارا ڈوبنے والا اور اگر ساتھ سے وہ تمہارا مدد مانگنے والا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں قبر میں بڑا انتظار کرتا ہے، مال کا نہیں، دعوہ، یہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، ایصال ثواب ہے۔ اور بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے نا اس کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں بہت بڑا امین تھا، امین بہت بڑا امانت دار۔ ایک ساتھ نے اس کے پاس امانت رکھی، وہ چلے گئے، اس کا انتقال ہو گیا، گھر پہ آئے، گھر والوں سے کہا، بچوں سے کہا امانت رکھ کے گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں، ابا کو معلوم ہوگی مل نہیں رہی ہے، تو انہوں نے کسی ولی سے ملاقات کی تو کہا جاؤ زمزم شریف کے کنویں پہ جا کے اس کی روح کو آواز دو، کوئی اس کا حل نکلے گا، کیونکہ نیکوں کی روحیں وہاں رہتی ہیں، اور اگر وہاں نہیں تو پھر چاہے کنار کر کے کوئی کنواں تھا اس نے یا کوئی دوسرے کنویں میں کہا اگر وہاں نہ ہو تو وہاں جاؤ، وہاں بدکاروں کی روحیں ملا کرتی۔ 3 دن تک آواز دیتا رہا، 3 دن تک آواز کیا، پھر وہ ہدایت کے مطابق دوسرے کنویں پہ گئے، جب آواز دی تو فوراً آواز آئی، اس نے مال بھی بتا دیا۔ اس نے پوچھا تو یار امانت دار تھا، لوگ تیری امانت پہ بھروسہ کرتے تھے؟ کہا امانت دار تو تھا لیکن میں دیہات میں رہتا تھا، شہر میں آ کر کے میں بس گیا، میں اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا تھا، ان کے ساتھ اس نے سلوک چھوڑ دیا تھا، ان سے تعلقات نہیں رکھتا تھا، ان کے ساتھ میں نے رہن سہن نہیں کیا، وہاں سے چلا آیا تو ان کی دیکھ ریکھ، ان کا خیال کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نحوست ہے جو آج میری قبر، میری روح تجھے نیکوں کے ساتھ رہی، بدکاروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ یار اسی سے سمجھ لیجیے جب اپنے دنیاوی رشتہ داروں کو چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے تو جو قبروں کے اندر موجود
موجود ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں ينتظر دعوہ، وہ قبر میں بڑا دعا کا انتظار کرتا ہے. اے میرے آقا کس کی دعا کا؟ فرمایا اگر مرنے والا بیٹا ہے تو باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے. بھائی جانے والے کو نہ دیکھ، میری گفتگو پر توجہ کر. کوئی جا رہا اس کے پیچھے اپنی نظریں کیوں لگا رہا ہے؟ وقت برباد ہو رہا ہے تیرا. حدیث کو دھیان سے سن. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر مرنے والا بھائی ہے نا، اگر مرنے والا بھائی ہے تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کر دے. یار ہے تو یار دعا کر دے، بیٹا ہے تو ماں دعا کر دے، باپ دعا کر دے. اے میرے آقا اگر دعا ہم گناہگار کر دیتے ہیں، فرمایا یہ دعا کر دیتے ہو نا تو یہ دعا اس قدر بلند و بالا ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اگر اس کو کوئی چیز ہوا کرتی ہے تو وہ تمہاری دعائیں ہوتی ہے. اور اگلا جملہ سنو، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی دعاؤں کے صدقے میں قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب اتار دیا کرتا ہے. اگر مرنے والا باپ ہے پوچھتا ہے مِنْ أَيْنَ لِي هَذَا، یہ اللہ مجھے اتنا ثواب کیسے مل گیا؟ جواب دیا جاتا ہے بِاسْتِغْفَارِكَ ابْنِكَ لَكَ الْيَوْمَ، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے اس لیے ثواب مل گیا. اگلا جملہ دے کر تقریر کو ختم کر رہا ہوں. سرور کائنات نے فرمایا وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. بیٹے کی شادی ہے، یار کی شادی ہے، دوست کی شادی ہے، بڑے بڑے گفٹ لے کر کے جاتے ہو. یار بچے کے دوست کے بچے کا برتھ ڈے ہے، بڑے بڑے گفٹ لے کر جاتے ہو. ختنہ کا موقع ہے، بڑے بڑے گفٹ لے کر جاتے ہو. اے یارو کبھی قبر والوں کے پاس بھی گفٹ لے کر چلے جایا کرو، تحفے لے کر جایا کرو. وہ کہیں گے تحفہ کیا ہے؟ سرور کائنات نے کہا زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرا دی جائے. پتہ چلا پیچھا 40واں 20واں یہ ضائع نہیں ہے، یہ بخشش کی دعاؤں کا بہترین ذریعہ ہے. سرکار نے جو تحفہ دینے کا حکم دیا ہے ہم میلاد کر کر کے اسی تحفے پر عمل کر رہے ہیں. سمجھ آئی جاتا؟ اس لیے جلسے کراتے رہے، دین سیکھتے رہے. سمجھ گئے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہزاد کو بلائے. یہاں علماء کرام موجود ہیں، مدرسہ ہے کہ ہمارا علم و فن ہے، ان کو بلوائیے، ان کی خدمت کیجیے. یہ آپ کی خدمت کریں گے. اعلیٰ حضرت کا مسلک میں صرف اتنا ہی تھوڑی ہے کہ آپ بڑے بڑے نعرے لگائیں. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں یہ بھی ہے، نعرے بھی لگانا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھی اچھی تنخواہوں پر علماء کو رکھو، ان سے دین کا کام لو. اور اچھی تنخواہیں اس لیے دو تاکہ ان کو گھر کی ٹینشن ختم ہو جائے، بچے آرام سے ان کے کھائیں، ادھر وہ سکون سے رہے، ادھر وہ تمہارے بچوں کو سکون سے دین سکھاتے ہوئے. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نماز جنازہ پڑھنے کا شوق ہے تو صرف سنیوں کی نماز جنازہ پڑھو. جنازہ پڑھنے کے دو فائدے. اگر مرنے والا خود نیک ہے، اور وہابی کا نیک ہوگا یار نیک ہوتا تو وہابی بنتا ہی، اور وہابی ہے تو نیک نہیں ہے. تو دو فائدے، یا تو اگر نیک ہوگا مردہ نیک ہے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر آپ نیک ہے تو مردے کی بخشش ہو جائے گی. لیکن دونوں صورتوں میں سنی ہونا ضروری ہے. ہم افت عقیدہ بنائے تو کوئی بھی ہو، کوئی کتنا بڑا سورما ڈال کے کھڑا ہو جائے، اس کی بخشش کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ہاں تو اس لیے اپنوں میں جاؤ، اپنوں میں شادی کرو، اپنوں میں کھاؤ، اپنوں میں پیو، اپنوں میں رشتہ داریاں کرو، اپنے ہی نماز جنازہ پڑھو پڑھاؤ، ہے نا. بس یہی ہونا چاہیے. اپنوں کی نماز جنازہ پڑھو، انشاءاللہ اس طرح کامیابی ملے.